اکثر لوگ شب برات میں روزے رکھتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کتنے روزے رکھنا چاہیے اور ان روزوں کی حقیقت کیا ہے اور وہ روزے جو ہم رکھتے ہیں اس کی نیت کس طرح سے کرنی ہے اور کون سی دعا پڑھنی ہے۔ آج کی ویڈیو میں شب برات کے روزوں کی پوری تفصیل آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جو شب برات ہے یہ 15ویں شب میں یعنی کہ 15 شعبان کو منائی جاتی ہے، جو 15ویں شب ہوتی ہے۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں بھی آتی ہے، بزرگان دین کے معمولات بھی اس شب میں اس رات میں ملتے ہیں۔ تو اس میں لوگ جاگتے ہیں، پھر اس کے اگلے دن ہی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اگلے دن روزہ رکھنا خاص طور پر ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے محرم کی عاشورے کا روزہ ہم رکھتے ہیں یا اس کے علاوہ اور روزے رکھنے کی تاکید ہے، تو 15ویں شب میں روزہ رکھنے کی تاکید نہیں ہے۔ لیکن چونکہ 13، 14، 15 ہر مہینے کی 3 تاریخ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، تو جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو چونکہ اس میں جو شب برات ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں، تو 15ویں شب ہوتی ہے، تو اگر اس دن کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ ایام 20 میں شمار ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھ کے روزہ نہ رکھے کہ حدیث میں یا قرآن میں اس کی بہت بڑی کوئی فضیلت آئی ہے یا یہ قرآن اور حدیث میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ ویسے ہی روزے رکھ سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے رمضان کے علاوہ، یعنی رمضان کے روزے تو فرض ہیں، رمضان کے علاوہ جو سب سے زیادہ آقا علیہ السلام روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان میں جتنے روزہ رکھتے تھے اتنے روزے رکھتے ہوئے میں نے پوری زندگی میں پورے سال میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو آقا علیہ السلام زیادہ تر شعبان میں روزے رکھتے تھے، تو اس لیے آپ اس نیت کے ساتھ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ 2 روزے رکھیں یا 3 روزے رکھیں۔ بہتر ہے اگر آپ ایام 20 پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ 12 فروری، 13 فروری اور 14 فروری یہ 3 دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایام 20 میں شمار ہو جائے گا تو اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر آپ 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ وہ جو ایک روزہ جو 15ویں شب میں سحری کر کے رکھا جاتا ہے، آپ اس روزے کو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اس روزے کا رکھنا مستحب ہے۔ آپ رکھ لیں تو ثواب ہے، اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ دیکھیے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، چاہے ہم نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں، اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ دل کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو جو دل میں انسان ارادہ کرتا ہے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ آپ نے رات میں ارادہ بنایا کہ کل ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو بس وہ نیت ہو گئی۔ اب آپ سحری کھا لیں تو وہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سحری کھا لیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ تو سحری کھانے سے ہمارا سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور سحری کھانا ہی اصل نیت ہے۔ یہ عملی طور پر نیت ہے جو ہم سحری کھا رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، صبح اٹھ کے کھا رہے ہیں، تو یہی نیت ہے کہ بھائی اب ہم سحری کر رہے ہیں، اب ہمیں پورا دن روزہ رکھنا ہے۔ تو جو لوگ عام طور سے نیت زبان سے دعا پڑھتے ہیں بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، تو جو رمضان کے مہینے میں بھی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح سند سے حدیث میں ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ نے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیجئے، کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیے۔ اس کے بعد یہ بھی کوئی دعا نہیں ہے، بس ایسے ہی کہ اللہ کے نام سے شروع، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور دل میں جو آپ نے ارادہ کیا ہے بس وہ آپ کی نیت ہو گئی۔ ہاں، روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے جو حدیث پاک میں ملتی ہے۔ کھولنے سے پہلے کی دعا بڑی طویل، اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت، یہ دعا عام طور سے پڑھی جاتی ہے رمضان کے روزوں میں اور روزوں میں، لیکن یہ دعا اس تفصیل سے حدیث میں نہیں ملتی ہے، بلکہ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ آتے ہیں اللہم لک صمت علی رزقک افطرت۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت لانگ ہو جاتی ہے۔ اور روزہ کھولنے کے بعد، افطار کے بعد کی دعا حدیث سے ثابت ہے، جو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ دعا آپ لوگ ضرور یاد کر لیجئے، جب بھی آپ روزہ رکھیں نا تو افطار کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ عز وجل۔ یہ دعا حدیث میں ملتی ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اے پروردگار عالم، اب ہماری رگیں بھی تر ہو گئی، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، اور قیامت کے دن ہمارا اجر بھی تیرے پاس محفوظ ہو گیا۔ تو اس دعا کو آپ لوگ پڑھا کریں، اور باقی جو روزہ رکھنے کی جو نیت ہے وہ بس دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ
جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔